بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں چند صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں سوال کیا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذہب اہل الدثور بالاجور، مالدار لوگ جو ہیں وہ اجروں کے حساب سے ہم سے فضیلت لے گئے۔ یصلون کما نصلی، وہ ایسے نماز ادا کرتے ہیں جیسے ہم نماز ادا کرتے ہیں۔ ویصومون کما نصوم، اور وہ ایسے روزہ رکھتے ہیں جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ ویتصدقون بفضول اموالہم، اور اپنے زائد مالوں کے ساتھ وہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ قال اولیس قد جعل اللہ لکم ما تصدقون، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایسی چیز نہیں بنائی کہ جس کے ذریعے تم صدقہ کرو؟ انا بکل تسبیحۃ صدقۃ، بے شک ہر تسبیح پر، ہر مرتبہ جب انسان سبحان اللہ کہتا ہے تو اس پر صدقہ ہے۔ وکل تکبیرۃ صدقۃ، اور جب انسان اللہ اکبر کہتا ہے تو یہ کہنا بھی صدقہ ہے۔ وکل تحمیدۃ صدقۃ، اور جب انسان الحمدللہ کہتا ہے تو یہ کہنا بھی صدقہ ہے۔ وکل تحلیلۃ صدقۃ، اور جب انسان لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو یہ کہنا بھی صدقہ ہے۔ وامر بالمعروف صدقۃ ونہی عن المنکر صدقۃ، اور نیکی کا حکم دینا یہ بھی صدقہ ہے، گناہوں سے روکنا یہ بھی صدقہ ہے۔ وفی بدع احدکم صدقۃ، اور تم میں سے ہر ایک کی شرمگاہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے صدقہ رکھا ہے۔ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایأتی احدنا شہوتہ ویکون لہ فیہا اجر، کیا ہم میں سے کوئی شخص اگر اپنی خواہش کو پورا کرتا ہے، شہوت کے ساتھ آتا ہے، تو کیا خواہش کو پورا کرنا بھی صدقہ ہے، اور کیا اس کے لیے، اس شخص کے لیے اس بات کے اندر بھی اجر ہے؟ قال ارأیتم لو وضعها فی حرام اکان علیہ وزر، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے اگر شرمگاہ کو وہ حرام جگہ پر رکھتا تو کیا اس کے اوپر گناہ نہ ہوتا؟ فکذالک اذا وضعها فی الحلال، اسی طرح جب انسان شرمگاہ کو حلال جگہ پر رکھتا ہے، اپنی زوجہ کے پاس آتا ہے، کان لہ اجرہ، تو اس میں بھی اس کے لیے جو ہے وہ صدقہ ہے اور اجر ہے۔ اس حدیث پاک کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے نیکی کے جو مختلف راستے ہیں ان کو بیان کیا۔ اربعین نووی کے حدیث نمبر 26 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ آپ فرماتے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کلو سلامہ من الناس علیہ صدقۃ، کہ انسان کے ہر جوڑ کے بدلے میں جو ہے وہ صدقہ ہے۔ کلو یوم تطلع فیہ الشمس، ہر دن جب سورج طلوع ہوتا ہے، تعدل بین اثنین صدقۃ، جب انسان دو شخصوں کے درمیان عدل و انصاف کرتا ہے تو یہ اس کا عدل و انصاف کرنا بھی صدقہ ہے۔ وتعین الرجل فی دابتہ، اور کسی شخص کا کسی دوسرے آدمی کو سواری کے اوپر مدد دینا، کہ فتحملہ علیہ، کہ یہ اس کو سواری کے اوپر سوار کرا دیں تو یہ چیز بھی صدقہ ہے۔ اور ترفع لہ علیہ متاعہ صدقۃ، یا کوئی شخص جو ہے کسی کو سامان سواری سے نیچے اتار دیتا ہے تو یہ سامان نیچے اتارنا یہ بھی صدقہ ہے۔ والکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، اور اچھی بات کہنا یہ بھی صدقہ ہے۔ وبکل خطوۃ تمشیھا الی الصلاۃ صدقۃ، اور ہر وہ قدم جو انسان نماز کی طرف بڑھاتا ہے اور نماز کے لیے چل کر جاتا ہے تو اس بات کے اندر بھی صدقہ ہے۔ وتمید الاذی عن الطریق صدقۃ، اور انسان جو ہے جب راستے سے تکلیف دہ چیز دور کر دیتا ہے تو یہ تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، دور کرنا، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کے لیے صدقہ جو ہے وہ مقرر کیا ہے۔ اس بات پر بھی انسان کو ثواب ملتا ہے۔ رواہ البخاری و مسلم، بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے۔
انسان کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں، انسان کے جسم میں 160 جوڑ ہیں۔ اب اس پر لازم ہے کہ ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ ادا کرے، اور اس کے لیے آسان راستہ بتایا کہ ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ کیسے ہوگا، کہ اگر انسان دو شخصوں کے درمیان عدل کرے گا تو یہ چیز بھی صدقہ ہے، اگر انسان راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دیتا ہے تو یہ چیز جو ہے وہ بھی صدقہ ہے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ انسان کے لیے ضروری نہیں کہ انسان مال کے طور پر صدقہ ادا کرے تو پھر ہی صدقہ ہوگا، نہیں، بلکہ نیکیاں بھی کرے۔ اگر اس کے پاس مال نہیں ہے، جب وہ نیک اعمال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتا ہے، تکبیر و تحلیل بیان کرتا ہے، تسبیح و تحمید بیان کرتا ہے، تو ان تمام چیزوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے نیکی، اجر، ثواب اور صدقہ جو ہے وہ مقرر کر دیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔